انشاءاللہ کسی قسم کی اگر 7 دن تک لگاتار یہ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا، یا عملیاتی بندش ہے، ہر قسمی بندش ختم ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ جلد شادی کے لیے ایک خاص دعا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتہ میں رکاوٹ ہے، یا ہوتے ہوتے رشتہ پھر ٹوٹ جاتا ہے، یا رشتہ ہو جاتا ہے پھر ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، یا سرے سے منگنی ہی نہیں ہوتی، یا کسی خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ انتہا درجہ مجرب عمل ہے، اور بزرگان دین نے اس کو کئی کتب کے اندر آزمایا ہے، کئی کتب کے اندر، لیکن کوشش فرمائے کہ جو شرائط میں بتاؤں گا ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، ظاہری بات ہے، اگر بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے، اور رجت ہوتی ہی ایسے ہے کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر کسی جناب یوٹیوب سے اٹھا کر ایسے وظیفے کرنا شروع کر دیے، یا پھر گوگل سے اٹھا کر وظیفے کرنا شروع کر دیے، نہ شرائط کو دیکھا ہے، نہ اس کا پرہیز دیکھا ہے، نہ اس کا احتیاط دیکھا ہے، بس ایسے ہی وظیفے کرنا شروع کر دیے، اور جب پھر رجت کا معاملہ بن گیا پھر مارے پھر رہے ہوتے، پتہ نہیں یار وظیفے اثر بھی نہیں کرتے، تویز بھی اثر نہیں کرتے، پتہ نہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا گیا ہے۔ پھر جاتے ہیں ایسے بابوں کے پاس، وہ کہتے ہیں تمہارے فلاں نے تم پر جادو کر ڈالا ہے، تمہارے فلاں نے تم پر جادو کر ڈالا ہے، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ عقل اتنی نہیں آتی کہ بھئی یار کیا تو ہم نے خود ہے، کیونکہ کیے کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہوتا رجت کا معاملہ ہے، اور رجت کا معاملہ جب بن جاتا ہے تو پھر آپ لاکھوں وظیفے بھی اثر کرتے رہنا، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے رجت پر میں نے ایک ویڈیو بنائی، تفصیلاً رجت پر بولا تھا، رجت کا آخری حل، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ کوشش فرمائیں رجت کے لیے جو وظیفہ میں نے بتایا تھا اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر کے پھر جناب علی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا۔ کوشش فرمائیں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، اور حضور کا صحابی بھی حضور کے ساتھ تھا، حضرت ابو ذر غفاری جا رہے تھے تو جنگل میں جیسے پہنچے، پت جھڑ کا موسم تھا، حضور نے ایک درخت تھا اس کی ٹہنی کو پکڑ کر ایسے ہلایا، پتے نیچے گرے، تو حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ ابو ذر دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھا ہے، پتا ایک بھی ٹہنی پر نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی، جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر، اس کے کاندھوں پر گناہوں کا میل بھی نہیں رہتا۔ تو نماز کی پابندی ضروری ہے، اور دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین،
گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ اور پھر اس دعا کو روزانہ کی بنا پر کسی بھی وقت، دن ہے یا رات، مکروہ ٹائم نکال کر، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت 20 منٹ، سورج غروب ہوتے وقت 20 منٹ اور نصف نہار کے وقت 20 منٹ، ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت آپ سب سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ تعداد جو پہلے دن رکھنی ہے آخری دن تک بھی وہی تعداد رکھنی ہے، تعداد ایک ہو بس، جو تعداد پہلے دن ہونی چاہیے وہی تعداد آخری دن بھی ہونی چاہیے، یعنی نفل پڑھ کر 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس آیت مبارکہ کو جس پہلے دن جس تعداد میں پڑھا تھا آخری دن تک بھی اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 7 دن تک لگاتار یہ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ۔ کسی قسم کی اگر رشتے میں رکاوٹ ہے، جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے یا بنگالی جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے یا عملیاتی بندش ہے، ہر قسمی بندش ختم ہوگی اور ہر قسمی رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔